السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے متعلق معلومات۔ فرشتے نور سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کریں۔ سلسائیل ایک فرشتہ ہے جس کے 3 بازو ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درود کو نور کی روشنائی سے نور کے کاغذ پر لکھو اور ہمیں پیش کرو۔ قیامت میں ہم اس کاغذ کو میزان میں رکھیں گے تاکہ وہ جنتی ہو جائے۔ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اور صاعقہ اس کے کوڑے کا نام ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ کبھی اس کوڑے کی آواز سنی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رعد فرشتہ اس وقت تسبیح کرتا ہے، یہ آواز اسی تسبیح کی ہوتی ہے۔ اس کی آواز پر سارے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم کو بھی اس وقت سارے کام بند کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، دونوں فرشتوں کے نام عبداللہ ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارہ 70,000 برس کے بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 72,000 بار نکلتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارا ہی نور تھا۔ شیطان کی ایک ران میں نر کی علامت ہے اور دوسری میں مادہ کی۔ خود اپنے سے وقی کرتا ہے اور خود حاملہ ہوتا ہے اور خود بچہ جنتا ہے۔ شیطان شطن سے بنا ہے جس کے معنی ہے فساد اور فریب۔ لغت کے مطابق ہر فسادی اور فریبی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شریعت میں ابلیس کو شیطان کہتے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ ساری دنیا حضرت ملک الموت کے 2 گھٹنوں کے درمیان ہے۔ فرشتے 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جن کا کام عبادت الہی کرنا ہے، جنہیں مقربین کہتے ہیں، دوسرے وہ جن کے ذمے دنیا کے انتظامات ہیں، جنہیں مدبرین امر کہتے ہیں۔ یہ مدبرات امر 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی رحمت لاتے ہیں جنہیں روحانیہ کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جو اللہ کا عذاب لاتے ہیں انہیں قربین کہا جاتا ہے۔ انسان کے مرتے وقت 3 طرح کے فرشتے آتے ہیں: ملک الموت عزرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے، دوسرے 7 فرشتے ان کی مدد کرنے کے لیے، تیسرے باقی جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتے بشارت دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ تفسیر عزیزی نے ابن جریر اور ابن ابی حاتم وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بد کردار ہے۔ خیال رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے خلافت کے لیے اپنا حق جتایا تھا۔ اب ان کا مقصد یہ اظہار کرنا تھا کہ انسان خلافت کے قابل نہیں ہے، اسے معزول کیا جائے، یا کم سے کم یہ خلیفہ رہے، یعنی انسان خلیفہ رہے، اور ہم یعنی فرشتے وزیر، تاکہ اس کے بگڑے ہوئے کام سنبھال لیا کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اسے غصہ اور شہوت دی گئی ہے، یعنی انسانیت کو، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے جس سے وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تمہیں ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ فرشتے بولے، مولا کریم،
ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، چاہے کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتوں کو چھانٹ لو، ہم انہیں غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے چنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غصہ اور شہوت دے کر بابل شہر میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور اسم اعظم کے ذریعے روزانہ شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 ماہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کی شہرت ہو گئی اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک بہت خوبصورت عورت آئی جس کا نام زہرہ تھا۔ یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش ظاہر کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا دین دوسرا ہے اور تمہارا دین دوسرا، اور یہ اختلاف ہمارے ملن میں آڑ ہے۔ دوسرے، میرا شوہر بہت غیرت والا ہے، اگر اسے خبر ہو گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو تم میرے بت کو سجدہ کر کے میرے دین میں آ جاؤ، پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کیا، ان فرشتوں نے، ہاروت اور ماروت نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ عورت چلی گئی، مگر ان فرشتوں کے دلوں میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی کہ میرے سر آنکھوں، یعنی ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچے۔ اس نے اپنے آپ کو خوب سجایا سنوارا اور ان سے بولی کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بتوں کو سجدہ کریں، یا میرے شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ یہ 4 باتیں اس نے کہیں۔ ان فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ہے، اس کو ظاہر کرنا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل بندوں کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تینوں کام نہیں کریں گے، لاؤ شراب پی لیں۔ انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس نے ان سے بتوں کو سجدہ بھی کرا لیا، ان کے ہاتھوں شوہر کو قتل بھی کرا لیا، اور اسم اعظم بھی سیکھ لیا۔ وہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے جوڑ دیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسانوں سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کی جگہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ پھر ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ بہت روز کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کریں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی ہے، یعنی آخرت کا عذاب باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم کو دنیاوی عذاب قبول ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے باری باری کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔